صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما علم وله الشكر على ما علم. السلام بما قدم منه بالعمل ابتداها وسبوه آلاء لداها. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه. إذا الخلائق بالغيب مخلولة وبنهاية الأدب مقرونة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ألهم الله والمبرس وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى. العدل المشتهر والمهدي المنتظر جل الله. والعرض الدائمة الباقية على أعدائهم وملك قبائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين في يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إلا الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجیے بلند آواز. مجلس ایصال ثواب اور ترہیب ہے. میں ابھی ممبر تک آ رہا تھا تو مرحومہ کے پرسنل نے اور مالیہ مجلس نے مجھے ایک خاص پیرائے سے گفتگو کا حکم دے دیا. اس لیے تمام تر ارادے کو تبدیل کر کے اور ایجنڈا بدل کے میں نے اکثر مختلف گفتگو کے لیے اس پر کتاب خدا کی جس آئے واقعی ہدایات کو سرنامہ بیان پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وہ ایک ماں اور ایک بیٹے کی شان ہے. اور چونکہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے مملکت پاکستان میں رہنے والوں کو یہ بات یاد دلا دوں کہ اس مملکت پاکستان کے کا تصور جس ہستی نے پیش کیا حضرت حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر اسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کر دکھائے. جن لوگوں نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے پڑھا، جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں چاہیے کہ پڑھیں. یہاں میرے بہت سے ایسے احباب بیٹھے ہیں جو میری اس تقریر کے گواہ ہو گئے کہ میں نے کالی کوٹھی کے اشرے میں کچھ برس قبل یہ تجویز مملکت پاکستان کے ارباب اقتدار کو پیش کی تھی کہ 2 چیزوں کو سلیبس میں پڑھائیں. ایک اقبال قائد اعظم، اور کیا پڑھانا ہے؟ ان کے اشعار، ان کے فرمودات، ان کے خطوط، اور اب سب چھپ چکا ہے، سب موجود ہے تاکہ نسلوں کو کچھ پتہ چلے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اس وقت میں نے یہ ذکر کیوں چھیڑ دیا؟ اس لیے چھیڑ دیا کہ جب حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی والدہ کی رحلت ہوئی
تو انہوں نے ایک تعزیتی نظم اپنی ماں کے لیے کہی، اس کا ایک شعر سنانا جو علامہ اقبال نے تعزیتی نظم اپنی والدہ کے ایصال ثواب میں اور سوگ میں کہی۔ شعر سنیے اس کا اور بچے اسے یاد رکھیں۔ علامہ نے بہت طویل نظم ہے، میں صرف ایک بیت بیچ میں سے سنا رہا ہوں۔ اپنی ماں کے سوگ میں ماں ہی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ماں ہی سے خطاب کرتے ہوئے، ماں سے خطاب کرتے ہوئے۔ خیر اگر قرآن کی آیتوں سے اس پہ دلیل سے گفتگو ہو تو کل میں اسلام پورہ کی مسجد میں اس سلسلے میں بات کر رہا تھا، جو احباب موجود تھے ان کے علم میں ہوگا، لیکن اس وقت صرف اس تناظر میں بات کہہ دوں کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد اگر علامہ اقبال اپنی ماں سے خطاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ ایک سلامات بھیج دیجئے بل اللہ آواز۔ بہت دیر مجھے آپ کو نہیں روکنا، لیکن بس جتنی دیر بھی گفتگو ہو جائے۔ تو اب شعر سنیے جو بیت انہوں نے کہی، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، تخم بیج کشت فصل، جال یہ زندگی اور جال کی فصل۔ ماں سے کہہ رہے ہیں تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، بڑھتے بڑھتے وہ محبت اور محکم ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم، رکھ لیجئے بیٹے اس کو بند کر لیجئے، مجھے نہیں معلوم، بند کر لے موبائل بند کر لے، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا ذہن یہاں تک پہنچا اور کس کا ذہن۔ سلامات بھیج دیجئے بابا، آئیے قبلہ تشریف لائیے۔ بھائی دیکھیے یہ تو میں مسلسل کہہ رہا ہوں، لاہور شہر کوئی نہ میرے لیے اجنبی ہے نہ میں لاہور کے لیے اجنبی ہوں۔ تو یہ تو دنیا شیعت میں سبھی جانتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی سلواتوں میں کوئی اور مجلس پڑھتا ہوگا، کمال حیدر نہیں پڑھتے ہو۔ چونکہ مالیہ مجلس کا حکم ہے اس لیے میں ایک فقرہ کہہ دوں اپنی ایک بہت پرانی تقریر سے مستعار لے کر، جب میں نے درود کی بات کہی دی ہے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ کس مسلک کے لوگ درود پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ملت مسلمہ کے تمام فرقوں میں عمومی طور پر درود کو رسم سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کی آیت اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي کے بعد میرا فقرہ میری نسلیں یاد رکھے، درود رسم نہیں ہے، حیات مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ درود حیات مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ کبھی موقع ہوا تو پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جب تک درود پڑھا جا رہا ہے، ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ آئیے حضور تشریف لے آئیے۔ جب تک درود پڑھا جا رہا ہے اور ہمارے پاس بہرحال مختلف مسالک میں مختلف طریقے سے حدیثیں موجود ہیں، بہت سی حدیثیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن مجھے ایک چونکہ بہت اس سلسلے میں تواتر کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ختمی مرتبت کا یہ ارشاد ہے، جب مجھ پر درود بھیجو تو بلند آواز سے بھیجا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وجہ بھی بتائیے، ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔ ویسے معذرت کے ساتھ صاحبان علم اگر تشریف فرما نہ ہوتے تو میں یہ فقرہ نہ کہتا، میں نے میل ترجمہ بڑی احتیاط سے کیا ہے، ورنہ حدیث میں لفظ ہے دلوں کا نفاق دھل جاتا۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی تعزیت میں ان سے مخاطب ہو کر شعر کہا۔ اب جس کا ذہن پہنچا، لیکن بچوں کے لیے عرض کروں، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، بڑھتے بڑھتے وہ محبت اور محکم ہو گئی۔ اس شعر سے کچھ پتہ چلا ہو نہ پتہ چلا ہو، ایک بات پتہ چل گئی، کوئی محبت ایسی ضرور ہے جس کا بیج ماں بوتی ہے۔ کوئی محبت ایسی ضرور ہے، موبائل بند کر لیجئے میرے بھائی، کوئی محبت ایسی ضرور ہے جس کا بیج ماں بوتی ہے، اور اگر ماں وہ بیج بو دے تو علامہ کہہ رہے ہیں بڑھتے بڑھتے وہ محبت اور محکم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ماں کا کام بیج بونا ہے، تمہارا کام اس محبت کو اور محکم کرنا ہے۔ جب تک ماں رہتی ہے حفاظت کرتی ہے۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہ بات عرض کروں کہ ماں کی گود جسے آپ آغوش کہتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ہجر۔ ہائے حلوہ جیم رے ہجر، کلام مجید کا 15واں سورہ سورہ ہجر ہے، اور جو لوگ عربی لغات سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے قرآن کی لغتوں سے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی میں ہجر کے 3 معنی ہیں، ایک ہی لفظ ہے، معنی 3 ہے۔ ماں کی گود، گھر کی 4 دیواری، عقل۔ عقل کو بھی عربی میں ہجر کہتے ہیں، ہجر کے ایک معنی عقل بھی ہے، ہجر کے ایک معنی گھر کی 4 دیواری بھی ہے، ہجر کے ایک معنی ماں کی گود بھی ہے۔ سوچنے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ تینوں باتوں میں ربط کیا ہے؟ گھر کی 4 دیواری کہاں، ماں کی گود کہاں، عقل کہاں؟ تینوں کا کام ایک ہے، ماں کی گود، گھر کی 4 دیواری اور عقل، تینوں کا کام ایک ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ عقل نظریات کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی 4 دیواری وکیلوں کی محافظ ہے، ماں کی گود بچے کے عقیدے کی محافظ۔ صلوات بھیجیے ولی اللہ واسطے۔ ایک اور شاندار صلوات بھیج دیجیے۔ اب ذرا سا ایک پہلو، پہلے آیت پڑھی، مجھے حکم دیا گیا اس لیے پڑھی، اور وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے ایک نبی خدا کی ماں کو نبی خدا کے آنے سے پہلے بشارت دے رہے ہیں، اور بشارت کیا دے رہے ہیں؟ اِلَّا اللَّهُ يُبَشِّرُكُمْ بِكَلِمَةٍ اسمہ المسیح۔ مریم، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، بیٹے کی نہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ظاہر لفظ کے ترجمے کو محفوظ کیجئے، ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، بیٹے کی نہیں۔ قرآن ہے اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ، اللہ ایک کلمے کی بشارت ہے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، مریم وہ عیسیٰ ہے اور تمہارا بیٹا ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی وجیح ہے اور آخرت میں بھی وجیح ہے۔ ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے اللہ تمہیں۔ مریم سے گفتگو ہو رہی ہے اور جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ ہے مریم کا بیٹا۔
بشارت کس کی ہے؟ اولاد کی۔ قرآن مجید میں 2 بشارتیں تو کم سے کم اولاد کی موجود ہیں۔ ایک جگہ ایک بیٹے کی بشارت ہے ایک ماں کو، اور دوسری جگہ ایک بیٹے کی بشارت ہے ایک باپ کو۔ توجہ کیجیے گا، ایک بیٹے کی بشارت ہے ایک ماں کو، اور دوسری جگہ ایک بیٹے کی بشارت ہے ایک باپ کو۔ اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں، یہ زکریا کو بشارت ہے، یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ جا کے قرآن دیکھ لیجئے، قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے کہ وہ بشارت کس وقت دی گئی ہے۔ وقت کون سا ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے تھے، دوران نماز بشارت دی گئی۔ حدیث تو نہیں سنا رہا میں آپ کو، قرآن ہے۔ دوران نماز بشارت دی گئی، نماز پڑھ رہے تھے زکریا۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ کس وقت کی نماز تھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن نے کہا نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں بشارت دی فرشتوں نے آ کر۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر مجھ جیسا جاہل کوئی وہاں موجود ہو تو فرشتوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھے گا ذرا اللہ کے نبی کو نماز پڑھ لے تو پھر بشارت دے گا، نماز ہو جائے پھر بشارت دے لے گا۔ پہلے ہی اللہ ہی نے تو بھیجا ہے، تاخیر کریں گے تو ہم خطا کریں گے، تو بشارت تو ابھی دے لی ہے، تو مجھے کچھ اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ فرشتے آ کر اللہ کے حکم سے بشارت دیتے ہیں زکریا کو اولاد کی، اور بشارت دے رہے ہیں نماز میں، تو ظاہر ہے کچھ کہہ رہے ہیں نا، تو زکریا کی نماز میں خلل تو نہیں پڑ رہا، نماز باذ اللہ خلل میں تو نہیں آ رہی، خراب تو نہیں ہو رہی۔ تو اگر فرشتوں کی بشارت سے زکریا کی نماز خراب نہیں ہو رہی، خلل نہیں پڑ رہا، تو حالت نماز میں انگوٹھی دینے سے علی کی نماز میں خلل پڑ رہا۔ اب دوسری بات سن لیجئے، لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تبدیلہ کے ساتھ بھی آیت، تحویلہ کے ساتھ بھی آیت۔ اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت الہی یہ ہے، وقت ہوتا تو شرابی کرتا، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ پروردگار نبیوں کو اولادوں کی بشارت نماز میں دیتا ہے، نماز میں دیتا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ میرے بچے اگر مجھ سے پوچھ لیں، ہم نے تو آج تک لفظ سنت رسول سنا ہے، سنت رسول، سنت پیغمبر، سنت انبیاء، آپ کہہ رہے سنت الہی بھی ہے، یا سنت الہی بھی ہے، سنت رسول ہے سجدہ، سنت الہی ہے درود، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر اللہ کی سنتوں کو قرآن سے گلوایا جائے تو بہت تفصیل ہے۔ سنت کا مطلب کیا؟ وہ کام جو اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اور اس لیے آپ سے کہا گیا ہے کہ کیجئے۔ تو چونکہ شان رسالت کے باب میں مجھے حکم ہے، اس لیے میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں اور اسے میرے بچے یاد رکھیں۔ کبھی آپ نے قرآن کے اس لفظ پہ غور کیا؟ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی صلاۃ ہے، اور جو درود اللہ بھیج رہا ہے وہ بھی صلاۃ ہے۔ دونوں کے لیے قرآن میں لفظ ایک ہی ہے،
یہاں سے جا رہی ہے تو نماز ہے، وہاں سے آ رہا ہے تو درود ہے. لفظ تو ایک ہی ہے، اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ. اسی یصلون کے لفظ کے ساتھ، صلاۃ کے لفظ کے ساتھ آپ کہیں نماز کا ترجمہ کر رہے ہیں، کہیں آپ درود ترجمہ کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ ترجمہ لفظوں سے نہیں ہوتا، جس کے باب میں آیت آئے اس کا اسٹیٹس دیکھ کے ہوتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور شاندار صلوات بھیج دیجیے. اب جب اس منزل تک آ ہی گئے، اللہ بشارت دے رہا ہے، مریم تمہیں ایک کلمے، بیٹا نہیں کلمہ. اللہ بیٹے کو کلمہ کہہ رہا ہے، تو کیا وہ بیٹا نہیں ہے؟ بیٹا ہے مگر کلمہ. اب اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی بچے سے پوچھیے، بزرگوں سے معذرت، کسی بچے سے پوچھیے یہ کلمہ کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی کلمہ ہے نا. ہمارے پاس کلمے کے معنی صرف ایک ہے. ملت مسلمہ میں ہم کلمہ گویوں کے پاس 73 فرقوں میں کلمے کے معنی صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو زبان سے کہا جائے. اچھا گرامیٹیکلی عربی گرامر کے اعتبار سے بھی کلمے کے معنی زبان سے کہا جائے. قرآن یہاں زبان سے کہی جانے والی چیز کو کلمہ نہیں کہہ رہا. یہاں وجود عیسیٰ کلمہ ہے. سر سے پاؤں تک عیسیٰ کا وجود کلمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح، عیسیٰ اور بیٹا تینوں لفظوں سے پہلے کلمے کا لفظ رکھ کر کچھ سمجھایا ہے. نبی کا وجود کلمہ ہے. نبی، حالانکہ وہ قوم بھی کلمہ پڑھتی ہوگی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہر قوم کے پچھلی تمام امتوں کے پاس کلمہ رہا ہے، لیکن یہاں پر لفظ کلمہ نہیں ہے، یہاں پہ وجود کلمہ ہے. وجود جب کلمہ ہے تو عیسیٰ گہوارے میں ہے تو کلمہ ہے، ماں کی گود میں ہے تو کلمہ ہے، جوان ہے تو کلمہ ہے، سولی پہ لے جائے جا رہے ہیں تو کلمہ ہے. وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کی منزل آ گئی تب بھی کلمہ ہے. یہ قرآن ہے. تو اب ہر منزل پر عیسیٰ کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے وجود عیسیٰ کلمہ ہے. مجھے معاف کیجئے گا، اتنا کہنے کا مجھے حق ہے. اگر اسلام کے محدثین کی 73 فرقوں کی کتابیں یہ لکھے کہ مہدی کے آنے پر عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور مہدی نماز پڑھائیں گے، تو ہاتھ جوڑ کے صرف اتنا پوچھنا ہے، وہ جو پیچھے پڑھ رہا ہے وہ کلمہ ہے، تو جو پڑھا رہا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور اب دوسری منزل بھی سن لیجئے، دوسری منزل بھی سن لیجئے. عیسیٰ کا وجود کلمہ ہے، وجود عیسیٰ. ایک نبی ہے، روح اللہ ہے. ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اس میں آخری نبی ہے. صلوات بھیج دیجئے بلند آواز سے. ایک اور بلند آواز سے صلوات. ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان میں آخری نبی ہے، اور اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، ان میں 5واں ہمارا رسول ہے، اور اس سے پہلے وہ آخری رسول ہے. روح اللہ ہے، مریم کا لال ہے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کلمہ ہے، تو اس کا وجود کلمہ. ہر عمر میں کلمہ ہے نا. اس عمر میں بھی کلمہ ہے جب شیرخواری کی عمر ہے، اس عمر میں بھی کلمہ ہے جب شیرخواری کی عمر نہیں ہے. مگر عجیب بات ہے، قرآن نے عیسیٰ کی شیرخواری پہ کوئی گفتگو نہیں کی. ماشاءاللہ میرے شیعہ سنی احباب، دوست، برادران اہل سنت کے علماء، شیعہ علماء تشریف کریں. ظاہر ہے قرآن کے حافظ بھی موجود ہیں. قرآن مجید نے عیسیٰ کی شیرخواری پہ کوئی گفتگو نہیں کی.
جس کی شیر خاری پہ گفتگو کی ہے وہ موسیٰ ہے. حضرت موسیٰ کی شیر خاری پہ گفتگو کی ہے, حضرت عیسیٰ کی شیر خاری پہ گفتگو نہیں کی. بس صرف عمر, شیر خاری کی عمر پہ بات نہیں کر رہا, شیر خاری پہ بات کر رہا ہوں, یعنی دودھ پینے کا مسئلہ. حضرت موسیٰ پہ بات کی ہے. حضرت موسیٰ پہ کب بات کی ہے؟ جب ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور نیل ندی کے حوالے کیا, دریائے نیل کے حوالے کیا. قرآن آواز دیتا قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ الجنوب وهم لا يشعرون. ماں لے, موسیٰ کی ماں لے, موسیٰ کی بہن جن کا نام قصص الانبیاء اور تاریخوں نے بتایا ام کلثوم ہے, ان سے کہا کہ ساتھ ساتھ جاؤ, صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ. اب صندوق چلا دریا میں, بہن چلی کنارے. اب وقت ہوتا تو عرض کرتا کہ قرآن نے کہا کہ فرعون اور اس کے دربار والے اس بات سے بے خبر تھے کہ بہن بھی ساتھ آ رہی ہے. سوچتے رہیے گا, وہ لا یشعرون, انہیں شعور نہیں تھا. خیر, اب جو چلے, اب یہ بات قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ بہن ساتھ کیوں گئی, ماں نے کیوں کہا. جب موسیٰ کو صندوق سے نکالا, آسیہ لے پائی باغ میں تھی جناب آسیہ جنہوں نے پالا فرعون کی زوجہ, انہوں نے جب صندوق سے باہر نکالا تو دیکھا کہ بچہ بھوکا پیاسا ہے. تو ضرورت ہوئی کہ کوئی دودھ پلانے والی, شیر خاری کی عمر ہے نا, کوئی دودھ پلانے والی خاتون ہو. میں ممبر پر ہوں, آپ مجلس میں تشریف فرما, احتیاط سے گفتگو کرنے کا قائل. ویسے بھی صاحبان عظمت کی بارگاہ میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ, میں نے اپنی نئی نسلوں کو بھی بتایا ہے کہ حفظ مراتب اور احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے. آپ صاحب فہم ہیں, احتیاط کے ساتھ ہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کر جناب آسیہ نے اعلان کروایا مملکت میں کہ دودھ پلانے والیاں, یعنی دایائیں, جس کو آپ آج کی زبان دودھ پلانے والی ہے. اب ظاہر ہے بادشاہ کے دربار, جھوٹے خدا کے دربار میں اعلان ہوا, کون نہ آ جائے گا. پیسے مل رہے تھے, سب آ گئے, لمبی قطار لگ گئی. قطار جو لگی تو اس قطار میں بہت خواتین تھی. موسیٰ نے کسی کی طرف رغبت نہیں کی, منہ پھیر لیا, سب سے منہ پھیر لیا. یہاں تک تاریخ انبیاء ہے, قصص الانبیاء, روایتیں, حدیث. جب موسیٰ نے سب سے منہ پھیر لیا تو اب قرآن نے دو باتیں کہی. ایک بات میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں, ایک بات آپ سن لیجیے. وہ دو باتیں قرآن نے یہ کہی ہے کہ وہ جو بہن ساتھ گئی تھی وہ اس قطار میں سب سے آخر میں آئی. اب بہن کا اس قطار میں کیا آلے کا تعلق تھا تو وہ قرآن نے خود ہی بیان کر دیا. اس بہن نے کہا, قالت, حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا, هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ, میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے, جو اس کی کفالت کرے, اس کا پتہ بتاؤ. میں بتاؤں. اب بتایا کہ نہیں بتایا, یہ بحث بات کی قرآن میں موجود ہے, لیکن جب تک یہ لفظ موجود ہے یہ ضرور بتا رہا ہے کہ نبی اگر کبھی اپنی ماں سے الگ ہوگا تو گھر والوں میں جائے گا. گھر والوں میں جائے گا. اب ذرا دوسری بات بھی سن لیجیے, وہ بھی قرآن ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب دایاؤں سے, دودھ پلانے والیوں سے منہ موڑ لیا تو اب دودھ کون پلائے. تو ماں تک قرآن کا وعدہ, سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص, وہ 20واں سورہ, وہ 28واں سورہ, جا کے تفصیل دیکھ لیجیے. ماں تک سے وعدہ کیا تھا اللہ نے, وہ لوٹا دیا ماں تک. تو شیر تو ماں کا پیا, لیکن ایک آیت قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھی ہوئی ہے. قیامت تک کے لیے ایک آیت ہے جو حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی, حرام کر دی تھی. ہاتھ جوڑ کے مجھے قیامت تک کے کلمہ گویوں سے یہ پوچھنا ہے جو موسیٰ پہ حرام تھا وہ مصطفیٰ پہ حلال کیسے ہوا.
ایک صلوات بھیج دیجئے بل اللہ آواز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات آگے بڑھ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیرخواری موسیٰ کی بیان ہوئی ہے، عیسیٰ کی نہیں. لیکن قرآن نے کہا عیسیٰ کلمہ ہے. تو کلمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے لے کر، بریکٹ تو نہیں ہے، بریکٹ تو نہیں ہے اس عمر میں کلمہ ہے، اس عمر میں کلمہ نہیں ہے. دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے تک وجود عیسیٰ، بلکہ بعد تک، بلکہ دوبارہ آنے کے مرحلے پر وجود عیسیٰ کلمہ ہے. وجود عیسیٰ کلمہ ہے. تو اب وجود عیسیٰ کلمہ ہے، یعنی لفظ زبان کی کلمہ نہیں بتا رہا قرآن، عیسیٰ کا وجود بتا رہا ہے. آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، جتنے انبیاء ہیں سب جلیل القدر ہے، لیکن سب ہمارے مصطفیٰ کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں. اگر ہمارا رسول نہ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتے. پوچھنا یہ ہے کہ جب عیسیٰ کو کلمہ کہا تو فخر عیسیٰ مصطفیٰ کون ہے؟ فخر عیسیٰ مصطفیٰ کون ہے؟ تو جب وہ کلمہ ہے تو یہ بدرجہ اولا وجود مصطفیٰ کلمہ ہے. تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے، وجود مصطفیٰ کلمہ ہے. سر سے پاؤں تک، اول سے آخر تک. 11-17 کی بحث میں نہیں جاتا، 12 اور 28 کی بحث میں نہیں جاتا. جب سے آئے جب تک پردہ کر گئے وجود مصطفیٰ کلمہ ہے. میں پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، ابو طالب پال کے کافر رہے. ایک ذرا بات بھی بھیج دیجئے بل اللہ آواز سے. میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. ذکر ہے حضرت مریم کا اور بشارت دی جا رہی ہے حضرت مریم کو. دیکھیے مجبوری ہے. میرے جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں میرے مزاج کو کہ میں عمومی طور پر ممبر پہ کتابی گفتگو کرنے کا عادی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر کتابی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرف آئیں. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس بات سے باخبر ہے یا نہیں، لیکن برادران اہل سنت میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، ابن حزم حلوہ زیبی. ان کے عبارت نے ایک بحث اٹھائی ہے، اور وہ عبارت یہ ہے کہ جب افضلیت پر بیویوں کی افضلیت پہ گفتگو ہوتی ہے، انبیاء پہ نہیں، کائنات کی کون سی بیوی کس سے افضل ہے، جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو بات بہر صورت بات میں بحث ہو گئی، اور اس پہ بہت سو نے بہت کچھ لکھا. سارے حوالے اس وقت نہیں دے سکتا، صرف ایک آدھ اشارہ کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ کیا مریم نبی ہے یا نہیں. بھئی عیسیٰ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، معصومہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، روح اللہ کی ماں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی آیت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، صدیقہ بیوی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ سب قرآن کا بتایا ہوا. لیکن کیا مریم نبی ہے کہ نہیں؟ تو علامہ ابن حزم جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے یہ دلیل دی کہ اصل میں مریم نبی ہے اس لیے کہ مریم پہ وحی ہوئی ہے. کوئی توجہ کیجیے گا، مریم پہ وحی ہوئی ہے.
تو اب میں اپنے مسلک کے علماء کا فی الحال ذکر نہیں کر رہا. برادران اہل سنت میں بڑے بڑے علماء گزرے جنہوں نے علامہ ابن حزم کے اس قول سے اور اس نظریے سے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر توجہ اگر وہی ہونا نبی ہونے کی دلیل ہے، اگر لگا ہوا ہے، اگر وہی ہونا نبی ہونے کی دلیل ہے تو اوحا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی. تو کیا شہد کی مکھی بھی نبی ہے؟ اب مسئلہ الجھ گیا. تو عالم اسلام میں باقاعدہ طور پر اکثریت طبقہ علماء کا بلا مسلک، کوئی مسلک کی بحث نہیں، چند کو چھوڑ کر سب اس کے قائل نے کہا نہیں. اب یہ ٹیکنیکل بات میرے بچے سمجھ لے، صاحبان علم جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں. نبی پر وحی ہوتی ہے، وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا. میں پھر دوہرا دوں، نبی پر وحی ہوتی ہے، وحی سے کوئی نبی نہیں بنتا. اچھا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی کچھ مثالیں آپ کو قرآن میں نہ ملیں. تو آپ کہیں گے اور کون سی مثالیں؟ مثال عرض کر دیں. میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ خود ہی جواب دے دیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خلافت حضرت آدم کا اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں پتلے کو سوار لوں اور روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑو. اب سوال یہ ہے، سوال ہے حضرت آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے. میں تھوڑا سا لفظ بدل دوں تاکہ بالکل بات کلیئر ہو جائے. حضرت آدم کی طرف سجدہ کیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں، حضرت آدم کی طرف. تو آپ کہیں کی طرف میں اور کو میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے. اگر حضرت آدم کی طرف کہا جائے گا تو آدم قبلہ ہوئے، سجدہ اللہ کو ہوا. بس یہی بتانا ہے، خدا کی مرضی ہے کبھی دیواروں اور اینٹ اور پتھر کا قبلہ بنوائے اور کبھی جیتے جاگتے وجود کو قبلہ بنا دے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سجدہ ہوا حضرت آدم. اچھا اب جب سجدہ ہوا تو اب سوال کیا ہے؟ وہ سوال کیا تھا؟ نبی پر وحی ہوئی ہے یا وحی سے نبی بنا ہے؟ کوئی بھی کون لگا نہیں. اکثریت نے علماء کی کہا 73 فرقوں کہ وحی سے نبی نہیں بنا ہے، نبی پر وحی ہوئی ہے. تو اب آپ کہیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، فرشتوں کے سجدے سے آدم خلیفہ بنے کہ بلے ہوئے خلیفہ کی طرف سجدہ ہوا؟ فرشتوں کے سجدے سے آدم خلیفہ بنے کہ بلے اللہ کے بلائے ہوئے خلیفہ کی طرف سجدہ ہوا؟ کیا ہوا بتائیے؟ اللہ کے بلائے ہوئے خلیفہ کی طرف سجدہ ہوا، سجدوں سے آدم خلیفہ نہیں بنے. تو دو مثالیں تو ہو گئی نا. وحی سے نبی نہیں ہوتے، انبیاء پر وحی ہوتی ہے. سجدوں سے فرشتوں کے آدم خلیفہ نہیں ہوئے، اللہ کے بلائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ ہوا. تو اتنا حق تو مجھے بھی کہنے کا ہے. سوالات کے مجمع کی بیعت سے غدیر میں علی مولا نہیں بنے، مولا کی بیعت ہوئی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کو. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، آخری لفظ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مریم بحث جو کتابوں میں آئی، مریم نبی ہے کہ نہیں ہے، میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے. دو پکارلے کے اعتبار سے چونکہ قریب ہے، اردو میں لوگ
الفاظ کے اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ہے علامہ قسطلانی اور ایک ہے عسقلانی. دونوں کا اسٹیٹس الگ الگ ہے. دونوں کے یہاں مبحث موجود ہے اور تفصیلات اس وقت نہیں عرض کر سکتا. علامہ قسطلانی نے اور علامہ عسقلانی نے یہ مبحث اٹھایا اور اس پہ بات کی کہ مریم نبی ہے کہ نہیں. اب یہ جب بحث اٹھی تو یہ بہت آگے تک پہنچی کہ اگر مریم نبی ہے تو مریم کس سے افضل ہے اور مریم سے کون افضل ہے. بس اب علامہ قسطلانی کا جملہ سنیے, مجھے اجازت دیجیے, جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. بات تمام ہو گئی, پہلے بات کو تک ختم کیا. انہوں نے لکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جملہ سمجھیے. انہوں نے کہا اگر مریم نبی بھی ہو, یہ بھی سمجھیے, اگر مریم نبی بھی ہو تب بھی زہرا اس لیے افضل ہے کہ وہ بذات مصطفیٰ. تب بھی زہرا اس لیے افضل ہے کہ وہ بذات مصطفیٰ. اور ظاہر ہے کائنات میں کوئی اس پر تو فضیلت نہیں حاصل کر سکتا. اگر کسی کے لیے کہہ دیا جائے رسول کی آنکھیں تو اب اس سے افضل تو کوئی نہیں ہو سکتا. رسول کا لفظ, رسول کی بذات, یہ پائے فضیل. ایک شاندار صلوات بھیج دیجیے. یہ پائے فضیلت ہے. اور باہر صورت کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں, میں جو میرے بچے مستقل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں. یہ جو سورسز ہوتے ہیں, سورسز ذرائع اس علوم اسلامی کے تحصیل کے, ان پہ ہمارے بچے ذرا سارے ملت کے بچوں سے کہہ رہا ہوں توجہ ہے کہ ہمارے پاس سورسز کیا کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ روایت آ رہی ہے تو روایت کی کتابوں میں آ رہی ہے, حدیث آ رہی ہے تو کتب حدیث میں آ رہی ہے, تفسیر کی کوئی چیز نقل ہوئی ہے تو کتب تفسیر میں نقل ہوئی ہے. ایسا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ بھی نقل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کوئی شعر کہا, تاریخ اسلام میں کسی ہستی کا کوئی شعر ہے, ایک شعر ہے, دو شعر ہے, 5 شعر. اب وہ جس واقعے کے وقت پہ کہا گیا ہے وہ واقعہ جہاں نقل ہوگا وہاں نقل ہو جائے گا. روایات میں ہے تو روایات کی کتاب میں نقل ہو جائے گا. اچھا اگر اس کے آگے پیچھے کہیں کوئی حدیث موجود ہے تو وہ کتب حدیث میں نقل ہو جائے گا. مثالیں بہت ہیں اس وقت تک. تفسیر کا کوئی حوالہ ہے تو بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے تفسیروں میں بھی اشعار کو نقل کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی سورسز ہیں. یہ جو اشعار عربی کمال کے ہیں, بڑے بڑے ادیب گزرے عربی کے جنہوں نے عربی شعروں کو, قصیدوں کو, مرثیوں کو, نظموں کو, بڑے لوگوں کے جنہوں نے کہے, اس کو عربی ادب کی کتابوں میں مرتب کیا. تو اب سورس صرف اسلامی نہیں رہا, مذہبی نہیں رہا. اسلامی کا مطلب ہے مذہبی نہیں رہا, ایک لٹریری سورس بھی ہو گیا, ادبی سورس. جب ادبی سورس آتا ہے اور وہاں کوئی چیز آتی ہے تو اس کو ڈیلائے کرنا مشکل ہوتا ہے. تقریر ختم ہو گئی. ادبی مذہبی سورس اپنی جگہ پر ہے, ادبی سورس اپنی جگہ پر ہے کہ رسول کی بیٹی نے ایک مرثیہ پڑھا, صبت علیہ مصائب اللہ والنہا, صبت علی الایام سرلال عالیہ. بہرحال عرب کی لٹریری کتابوں میں یہ مرثیہ نقل ہوا. آج کے اسلام کے طالب علم کو صرف اتنی سی دعوت فکر ہے. میں تو آپ سے صرف 2 جملے کہوں گا اور اجازت لے لوں گا. اتنی دعوت فکر ہے
کہ لٹریچر کی کتابوں، عربی لٹریچر کی کتابوں میں اس مرثیے کو پڑھ کر کبھی کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور ان دو تشبیہوں پہ غور کریں جو اس مرثیے کے اس شعر میں دی گئی. ایسی مصیبتیں پڑی کہ ایک پہلی تشبیہ کہ اگر دلوں پہ پڑتی تو راتوں پہ بدل جاتی، اور دوسری تشبیہ اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. اب ظاہر ہے کہ 18 سال کے کم سنی میں اتنی مصیبتیں، تو کاغذ قلم لے کے ان دو تشبیہوں پہ غور کریں اور پھر ایک فہرست بنائیں کہ وہ کیا کیا مصیبتیں ہیں جو پڑ گئی. میں نے بہت سوچا، میں تو صرف ایک جملہ آپ سے کہوں گا اور اجازت لے لوں. میں نے بہت سوچا کہ یہ تشبیہیں کیا ہے. پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمجھ میں آتا ہے پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو دوسری تشبیہ ہے، دل راتوں میں بدل جاتے، دلوں کا راتوں میں بدلنا. بہت سوچا 50 سال گزر گئے اسلام کی تاریخ کے ورق الٹتے الٹتے. 50 سال کا عرصہ ان اوراق میں گزر گیا. عاشور کے دن تاریخ میں یہ واقعہ ملا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو میدان کربلا میں اندھیرا ہو گیا. میدان کربلا میں اندھیرا نہیں ہو گیا، باپ کی نظروں میں اندھیرا ہو گیا. باپ کی نگاہوں میں اندھیرا ہو گیا. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، نجف کی سرزمین پہ وہ دفن ہوئی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا نہ رلائے آپ کو سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے سوا غم اہل بیت کے. بس اس منزل تک آ گیا، اولاد سوگوار ہے. علی اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے تو اندھیرا بہت تھا. میں ابھی شام کی مجلس پہ کہہ کر آ رہا ہوں کہ مقاتل کی شرح پہ کوئی کتابیں ابھی نہیں لکھی گئی ہے، لکھی جانی چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے. مگر فی الحال اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بیٹا جوان مارا جائے اور باپ لاشا اٹھانے کے لیے پہنچے، باپ لاشا اٹھانے کے لیے پہنچے اور جب زخمی بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھے تو باپ یہ محسوس کرے کہ صرف کلیجے میں برچھی نہیں ہے بلکہ پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، پسلیاں بھی شکستہ ہیں. آپ رو لیے، بات ختم ہو گئی. مگر مجھے انصاف سے بتائیے گا اس وقت اس باپ کو کس کس کی اللہ یاد آئی ہوگی؟ تو معلوم ہے آپ کو اس وقت بیٹے نے کیا کہا؟ سب سے پہلا فقرہ جو بیٹے نے کہا کہ کہیں میرے زخم دل دیکھ کے باپ کا دم نہ نکل جائے. بیٹے نے کہا بابا دادی زہرا آئی ہوئی. بیٹے نے کہا بابا دادی زہرا آئی ہوئی. بس یہی تک مجھے آپ کو لانا تھا. دادی زہرا آئی ہوئی، لالا رسول اللہ آئے ہوئے، دادا علی آئے ہوئے ہیں. آج ماں آئی ہے، دادی آئی ہے. کوئی وقت یاد آیا آپ کو؟ یہ بیٹا اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے. جنازہ تیار کر کے علی نے سہل خانہ میں رکھا اور جب وصیت کے مطابق غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے. اور بعد میں اسما نے پوچھا مولا چیخ مار کے روئے کہاں؟ شکستہ تھی پسلیاں. چیخ مار کے روئے. ایسے میں ایک مرتبہ جب جنازہ تیار کر کے رکھا تو کہا آؤ حسن و حسین، آؤ اسماء و فضہ، آؤ زینب و کلثوم. سب آئے مگر چھوٹا بیٹا حسین آخری جملہ حجرے کی دیوار سے پشت لگائے، بیٹا ماں کا دیدار نہ کرو گے؟
کہا بابا آپ کو تو پتہ ہے اماں کا طریقہ یہ تھا، ہمیں باہیں پھیلا کے بلاتی تھی، ہم دوڑ کے گلے لگ جاتے تھے، جب تک ماں بلائے گی لئی حسین آئے گا لئی۔ یہ کہلا تھا کہ بلدے کفن چاک ہوئے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا کے پیاسے حسین۔ شاید حسین نے کہا ماں جب تو صحیح یہ حق محبت تیرا لال کربلا میں ادا نہ کر دے۔ 1900 زخم کھائے ہوئے ذوالجلال کی پشت پہ جھوم رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اماں حسین آ گیا،